الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة وقال النبي صلى الله عليه وسلم النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ محترم حاضرین جمعہ، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، سب سے پہلے تمام قسم کی حمد و ثنا، بڑائی و بزرگی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جو اس کائنات کا پالنہار، پروردگار، چلانے والا، رچانے والا، بسانے والا ہے۔ کائنات کے ذرے ذرے پر جس کی طاقت، جس کی قوت اور جس کی حکومت ہے، اللہ تبارک و تعالی وہی ہے جو اس کائنات کی ہر چیز پر قادر ہے، یہاں تک کہ اس کے حکم کے بغیر اس کائنات میں ایک پتا بھی نہیں ہلتا۔ بعدہ درود و سلام کا نذرانہ ہو بالخصوص ہمارے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ مصطفیٰ مجتبیٰ پر بالخصوص اور بالعموم تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر۔ حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اسی مناسبت سے اسلام کا ایک عائلی نظام، ایک معاشرتی نظام ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے مقرر فرمایا ہے، اور جو معاشرہ شوہر اور بیوی کے ذریعے سے وجود میں آتا ہے، جو معاشرہ شوہر اور بیوی کے ذریعے سے تشکیل پاتا ہے،
اس کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک سنت ہے کہ اس نے اس کائنات میں ہر چیز کو جوڑے جوڑے بنایا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے، یہ سنت الہی ہے۔ ہر چیز کو کائنات میں اللہ نے جوڑے جوڑے پیدا کیا۔ چنانچہ آپ سورۃ الرعد جب اٹھائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں بھی سورہ زاریات آپ اٹھائیں گے تو اللہ وہاں بھی فرماتا ہے کہ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ اے ایمان والو، ہر چیز کو، ہر شے کو ہم نے جوڑے جوڑے بنایا ہے، ہر چیز کو ہم نے جوڑے جوڑے پیدا کیا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، عبرت حاصل کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر ایک اصول بنایا ہے، ایک نظام بنایا ہے، ایک شرعی نظام ہے اور ایک دنیاوی نظام ہے۔ جو شرعی نظام اللہ نے قائم کیا ہے، ہم اسی کے مطابق جب تک عمل کریں گے خیر میں رہیں گے، اور جب بھی اس شرعی نظام سے ہٹنے کی کوشش کریں گے نقصان دنیا میں بھی ہوگا اور آخرت میں بھی ہونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شادی اور نکاح کو بھی دنیا کا ایک نظام بنایا اور اس کو شرعی اصول و ضوابط بھی دیے کہ نکاح کیسے کرنا ہے، نکاح کس سے کرنا ہے، اس کے بعد کی زندگی کیسی ہونی چاہیے، یہ سارے اصول اللہ نے بتا دیے۔ اور مرد و زن کے جائز اتصال کا طریقہ بھی بتا دیا۔ اس سے ہٹ کر کے اگر کوئی طریقہ اپناتا ہے تو ناجائز ہے، حرام ہے، اللہ کے نزدیک ایک جرم ہے، اور اس جرم کا عذاب اللہ بسا اوقات دنیا میں بھی دے دیتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے۔ اسی لیے آپ غور کریں گے کہ اللہ رب العالمین نے میاں اور بیوی کو ایک دوسرے کے لیے الفت و محبت کا ذریعہ بتایا۔ ایک دوسرے کے لیے اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کا ذریعہ قرار دیا کہ دونوں زندگی کے ایک دو پہیے ہیں اور دونوں جو ہے چل رہے ہیں، ایک میں کچھ ڈس بیلنسنگ آ جائے تو دوسرا نہیں چل سکتا۔ ایسے ہی میاں بیوی کی زندگی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زندگی کو اور ایک عورت کو اپنی نشانی قرار دیا۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا۔ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہیں میں سے جوڑے جوڑے بنائے، تم کو مرد بنایا تو عورتیں تمہارے لیے پیدا کی، تمہیں مذکر بنایا تو مؤنث تمہارے لیے پیدا کی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ پھر اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا، پیدا کرنے کے بعد دونوں میں الفت اور محبت بھی اللہ نے ڈال دی۔ صرف پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ پیدا کرنے کے بعد کیسے دونوں کو زندگی گزارنی ہے وہ اصول بھی سمجھا دیا، اور دونوں کے درمیان الفت اور محبت بھی پیدا کر دی۔ اور میرے بھائیوں، یہ زندگی ہے، یہ زندگی کا دستور ہے، شریعت کا اصول ہے، اور یہ انبیاء کرام کی سنت بھی ہے کہ انبیاء کرام بھی نکاح کیا کرتے تھے، ان کے پاس بھی بیوی بچے ہوتے تھے، ان کے پاس بھی اولاد ہوتی تھی، اور یہ کوئی شریعت کی خلاف ورزی نہیں۔ ایسا نہیں کہ انبیاء کرام یہ چیزیں نہیں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بھی قرآن کے اندر کہا۔ آپ اٹھائیے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ۔ ہم نے اس سے پہلے بھی بہت سارے رسول اس دنیا میں بھیجے، بہت سارے پیغمبر اس دنیا میں بھیجے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو بھی ذریت اور اولاد والا بنایا تھا، ہم نے ان کو بھی اولاد دی تھی، ہم نے ان کو بھی بیویاں عطا فرمائی تھی، اس دنیا میں بے اولاد نہیں تھے وہ، یعنی اللہ نے ان کے ساتھ بھی یہ چیز جوڑ دی تھی، وہ بھی دنیا کے اندر اس عائلی نظام سے جڑے ہوئے تھے۔ اصل میں اس آیت کریمہ کا جب آپ پس منظر دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ لوگ اعتراض کرتے تھے، مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُونَ وَيَشْرَبُونَ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ۔ کیا ہو گیا اس رسول کو، یہ بھی کھاتے پیتے ہیں، یہ بھی ہماری طرح زندگی گزارتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ بات بیان فرمائی کہ اس سے پہلے بھی جو رسول آئے، اس سے پہلے بھی جو پیغمبر آئے، ان کا بھی یہی طریقہ تھا
کہ ان کو بھی اللہ نے اولاد والا بنایا، ان کو بھی اللہ نے بیوی بچوں والا بنایا۔ تم کہتے ہو کہ ہم اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، تو بھلا بتاؤ اگر ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی اولاد نہیں ہوتی تم کہاں اس دنیا میں وجود میں آتے، کہاں اس دنیا میں تمہارا وجود ہوتا؟ تو لہٰذا انبیاء کرام بھی اس دنیا کے اندر اس آئلی نظام سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ایک دستور بیان کر دیا ہے۔ دستور ہمیں قرآن اور حدیث میں ملے گا کہ ایک آدمی جس کو یہ خدشہ ہے، جس کو یہ ڈر ہے کہ وہ گناہ میں واقع ہو جائے گا، اس سے خطا ہو جائے گی، اس سے غلطی ہو سکتی ہے، ایسے شخص کے اوپر نکاح کرنا واجب ہے، ضروری ہے، کیونکہ گناہ کرنا حرام ہے، اور وہ گناہ وہ سبب جو اس گناہ تک پہنچا رہا ہو، اس سبب کو ختم کرنا بھی ضروری ہے، اور اس کا ایک ذریعہ اللہ نے قرار دیا کہ نکاح کر لو۔ نکاح کرو گے گناہ کے سارے دروازے بند ہو جائیں گے، اور ایک جائز اصول اور طریقہ جو اللہ نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے ہم اس پر عمل پیرا ہو جائیں گے۔ اسی لیے اللہ نے نوجوانوں کو خطاب کیا اور کہا کہ اگر یہ طاقت کوئی نہیں رکھتا ہے، نکاح کی طاقت، نان و نفقے کی طاقت نہیں ہے کسی کے پاس، تو روزہ رکھے، روزے کا اہتمام کرے۔ اللہ تعالیٰ نے نوجوانوں کو مخاطب فرمایا، یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، تم میں سے جو نکاح کی طاقت رکھتا ہو، استطاعت رکھتا ہو، اسے نکاح کر لینا چاہیے۔ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، کیونکہ اگر ایسا تم کرو گے تو تمہاری نگاہ نیچی ہو جائے گی، تمہاری شرمگاہوں کی حفاظت ہو جائے گی۔ اور اگر نکاح کرنے کی طاقت نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں تمہارے پاس، مجبوریاں ہیں، تو اللہ کے نبی نے اس کا بھی طریقہ آگے بتا دیا، فَعَلَيْكُمْ بِالصَّوْمِ، تو تم روزہ رکھو، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، روزہ رکھو گے تو اس سے تمہاری شہوت ٹوٹ جائے گی، تمہارے اندر کی خواہشات بکھر جائیں گی، تم گناہ کی طرف آمادہ نہیں ہوگے، تم گناہ کی طرف نہیں جاؤ گے، اللہ کی نافرمانی کی طرف نہیں جاؤ گے، اور تمہارے دلوں کے اندر اللہ کا جو تقویٰ ہے، اللہ کا جو ڈر ہے وہ اور زیادہ بڑھ جائے گا، کیونکہ روزہ رکھنا یہ عبادت ہے، اور جب ہم ایک عبادت کریں گے تو اس سے اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر اور اللہ کا تقویٰ ہمارے دل میں اور زیادہ پیدا ہوگا، طاقت ملے گی۔ حدیث میں اللہ کے نبی نے کیا کہا، الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے، جہنم سے بچنے کے لیے بھی ڈھال ہے، اور اس دنیا کے اندر برائیوں سے بچنے کے لیے بھی ڈھال ہے، کیونکہ جب ایک آدمی روزے دار ہوتا ہے بہت ساری خرابیوں سے، خامیوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ اسی طریقے سے وہ آدمی جس کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت و قوت دی ہے، اب اس کو نہیں لگتا کہ نہیں میں گناہ میں نہیں پڑوں گا، میں اپنے نفس پر ضبط کر لے جاؤں گا، مجھ سے گناہ نہیں ہو سکتا انشاءاللہ، تو ایسے آدمی کے لیے نکاح کرنا سنت ہے، اور بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی سبب کے نکاح کو ترک کر دینا، نکاح کو چھوڑ دینا یہ مکروہ ہے۔ آئیے دلیل دیتا ہوں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اور صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر حدیث آپ کو مل جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے پاس 3 لوگ آئے، بڑی مشہور حدیث آپ نے سنی ہوگی، ان تینوں نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں پوچھا، سوال کیا، اللہ کے رسول کیسی عبادت کرتے تھے، بتایا گیا، تو انہیں ایسا محسوس ہوا کہ نبی کے مقابلے میں ہماری عبادتیں بہت کم ہیں، کچھ بھی نہیں ہیں۔ ان لوگوں نے کہا کہ نبی کے بارے میں ہمارا کیا کہنا، ہماری عبادتیں تو نبی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہیں۔ ان میں سے ایک آدمی کہتا ہے کہ اب میں پوری زندگی نماز پڑھتا رہوں گا، کبھی بھی نماز میں چھوڑوں گا نہیں۔ دوسرا کہتا ہے کہ میں ہمیشہ روزہ رکھتا رہوں گا۔ تیسرا آدمی کہتا ہے کہ میں نکاح نہیں کروں گا، میں عورت کے قریب نہیں جاؤں گا، میں بغیر نکاح کے رہوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ بات پہنچی، آپ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کو طلب کیا اور کہا کہ دیکھو میں نے تمہارے بارے میں ایسا ایسا سنا ہے، وَأَنْتُمْ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا، تم نے ایسی ایسی بات کہی ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی، اللہ کے رسول نے کہا کہ انی اخشاکم للہ واتقاکم، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے تم سے زیادہ ڈرتا ہوں،
تم سے زیادہ خوف کھاتا ہوں میں اللہ سے. وَلَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ، لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور کبھی کبھی چھوڑ بھی دیتا ہوں. اصلی، کبھی کبھی، اور میں نماز بھی پڑھتا ہوں. وَأَرْقُدُ، اور میں سوتا بھی ہوں. ایسا نہیں کرتا کہ پوری رات میں نماز پڑھتا رہا میں سویا نہیں، ایسا بھی نہیں کرتا. وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، اور میں شادی بھی کرتا ہوں. اللہ کے نبی نے حدیث بیان فرمائی، اس کے بعد کہا فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جو میری سنت سے اعراض کرے، میری سنت سے منہ موڑے، وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے، ہم میں سے نہیں ہوا آدمی. اس حدیث سے کچھ باتیں معلوم ہوتی ہیں. پہلی بات، نبی نے جو عمل جتنا کیا ہے، جیسے کیا ہے، ہمیں بھی اتنا ہی ویسے ہی کرنا چاہیے. اور دوسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں نکاح کا بھی ذکر کیا کہ میں نکاح کرتا ہوں. یعنی اگر میرے اندر طاقت ہے، میں نے نکاح کی، یہ میری سنت ہے. تمہارے اندر استطاعت ہے، طاقت ہے، نان و نفقے کی ذمہ داری اٹھانے کی طاقت ہے، جسمانی طاقت و قوت ہے، کر لو، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے. میرے بھائیوں، پتہ چلا کہ اگر کسی کے پاس طاقت و قوت ہے، گناہ میں پڑنے کا خدشہ نہیں ہے، کر لے، سنت ہے، لیکن بغیر کسی عذر کے چھوڑنا نہیں چاہیے، کرنا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے، نبی کی سنت ہے. اسی طریقے سے میرے بھائیوں، جب ایک آدمی نکاح کرتا ہے تو اس نکاح کے پیچھے، اس شادی کے پیچھے کئی حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں، کئی فائدے ہوتے ہیں. سب سے پہلا فائدہ، دو خاندانوں کے درمیان الفت و محبت پیدا ہوتی ہے. دوسری حکمت یہ ہے، اللہ تعالیٰ توالد اور تناسل کا سلسلہ بھی قائم کر دیتا ہے. اس دنیا کے اندر جو نسلوں کا سلسلہ ہے، آپ کے بیٹے ہوئے، آپ کے بیٹوں کے بیٹے، آپ کے پوتے، آپ کے پڑ پوتے، جو آپ کی نسل چلتی جائے گی، کس کے ذریعے سے؟ نکاح کی وجہ سے. آپ نے نکاح نہیں کیا ہوتا، آپ کی نسل منقطع ہو جاتی، کٹ جاتی. لوگ آپ کو یاد کریں گے، آپ کے اولاد کے ذریعے سے لوگ یاد کریں گے آپ کو. اسی طریقے سے میرے بھائیو، آدمی جنسی خواہشات سے، برائیوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، جائز طریقے سے اپنی ضرورت کو پوری کرتا ہے، ناجائز طریقے میں نہیں پڑتا، ناجائز راستے کو نہیں اپناتا. اور اسی طریقے سے اگر کوئی نکاح کرتا ہے تو اپنے کو بہت ساری بیماریوں سے، برائیوں سے محفوظ کر لیتا ہے. میرے بھائیو، یہ ہے زناکاری، بدکاری اور معاشرتی تمام جو برائیاں ہیں، اپنے آپ کو نکاح کے ذریعے سے محفوظ کرنا ہوا. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نکاح کرو گے، اس سے تمہاری نگاہ نیچی ہو جائے گی اور تمہاری شرمگاہ کی حفاظت ہو جائے گی. اب آگے بڑھتے ہیں. نکاح چونکہ عنوان ہے اسلام کا عائلی نظام کیا ہے، تو اس میں ایک چیز یہ بھی آتی ہے کہ جو معیار انتخاب ہونا چاہیے نکاح کرنے کے لیے. ایک آدمی خواہش رکھتا ہے نکاح کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رہنمائی فرمائی ہے، کیا ڈیمانڈز ہونی چاہیے ہمارے اور آپ کے، آج معاشرے کے کیا ہیں، اور نبی نے کیا ڈیمانڈز بتائے ہیں، نبی نے کیا شرطیں بتائی ہیں، اور آج ہم کن شروط کے پیچھے بھاگتے ہیں. آج ہمارے لیے پڑھا لکھا ہونا سب سے پہلی چیز، مالدار ہونا چاہیے، حسن و جمال والا ہونا چاہیے، لڑکی ہے تو خوبصورت ہونی چاہیے، کسی بڑے خاندان کی ہونی چاہیے، اور تقوی کی بات، دینداری کی بات بہت لاسٹ میں اور آخر میں لوگ بیان کرتے ہیں، اس کے پیچھے کوئی نہیں پڑتا. میرے بھائیو، سب سے پہلی چیز، سب سے اول چیز جس کے بارے میں نبی نے فرمایا ہے کہ تم نکاح کرو، دینداری کو تم ترجیح دو، سب سے پہلے نمبر پہ دینداری رکھنی چاہیے. اللہ کے نبی نے فرمایا تنکح المرأة لأربع، ایک عورت سے 4 چیزوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، شادی کی جاتی ہے. لمالہا، اس کے مال کو دیکھا جاتا ہے کتنی مالدار ہے. ولجمالہا، اس کی خوبصورتی کو دیکھا جاتا ہے. ولحسبہا، اس کے خاندان کو دیکھا جاتا ہے. ولدینہا، اس کی دینداری کو دیکھی جاتی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّینِ تَرِبَتْ یَدَاک، تمہارے ناک خاک آلود ہو جائیں، تم دینداری کو ترجیح دینا، دینداری کو پہلے نمبر پہ رکھنا. اللہ کے نبی نے اس حدیث میں دینداری کو جو سب سے آخر میں بیان کیا، اس کا مقصد سمجھتے ہیں آپ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیغام دیا ہے آنے والے لوگوں کے لیے کہ جیسے میں اس حدیث کے اندر آخر میں دینداری کو بیان کر رہا ہوں، ایسے ہی لوگ دنیا میں آئیں گے جو دینداری کو پہلے نہیں سب سے آخر میں پوچھیں گے. آپ کا بیٹا نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا؟ آپ کی بیٹی دیندار ہے کہ نہیں ہے؟
یہ سب سے آخر میں پوچھا جائے گا۔ سب سے پہلے مال، سب سے پہلے ڈیمانڈز، جہیز کی شرطیں، ساری چیزیں یہ سامنے رکھی جائیں گی، اور دینداری کو کوئی نہیں پوچھے گا۔ میرے بھائیو، آج وہی حال ہے، آج وہی حال ہے۔ ایک دیندار لڑکا ہے، غریب ہے، اللہ کی قسم افسوس ہوتا ہے لوگ اس کو ایسے نظر انداز کرتے ہیں۔ دیندار لڑکی ہے، غریب ہے، پوچھنے والے لوگ کم ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا دینداری کو ترجیح دو، پہلے نمبر پہ ہمیں دینداری کو رکھنا چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسی لڑکی سے شادی کرو جو بہت زیادہ محبت کرنے والی ہو، گھروں کو لے کر چلنے والی ہو، اور جس کے ذریعے سے تمہاری نسلوں میں، اولاد میں مزید اضافہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، تزوجوا الودود الولود فإنی مکاثر بکم الامم یوم القیامہ۔ اے لوگو، تم بہت زیادہ محبت کرنے والی، بہت زیادہ بچے جننے والی عورت سے نکاح کرو۔ فإنی مکاثر بکم الامم یوم القیامہ، کیونکہ میں قیامت کے دن تمہاری کثرت پر فخر کروں گا، تمہاری زیادتی پر مجھے فخر آئے گا۔ میرے بھائیو، آج ہم خوبصورتی تو دیکھتے ہیں، مالداری تو دیکھتے ہیں، لیکن یہ بہت کم لوگ دیکھتے ہیں کہ کون دیندار ہے، کس کے ذریعے سے، کس خاتون کے ذریعے سے میری نسل زیادہ بڑھے گی، یہ بہت کم لوگ دیکھتے ہیں۔ اسی لیے میرے بھائیو، دیکھنا یہ ہے کہ دینداری کس میں ہے، اولاد کس کے ذریعے سے، یہ کیسے پتہ لگائیں گے؟ اس پہ علماء نے لکھا ہے کہ دیکھا جائے گا اس عورت کے خاندان کو، کہ جو بھی ان کے ریلیشن کے ہیں، ان کے اپنے رشتے کے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس میں توالد و تناسل کا سلسلہ کس مقدار میں رکھا ہے۔ بچے پیدا ہوتے ہیں، بچوں کی پیدائش ہوتی ہے، ماشاءاللہ اچھا خاندان ہے، بڑا خاندان ہے، کثرت ہے اولاد کی، اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ ضرور انشاءاللہ، اللہ پر امید ہے، اولاد دینے والی ذات اللہ کی ہے، بھروسہ اللہ پر کرنا چاہیے، اور کر کے آدمی نکاح پڑھا لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھا ہے تقدیر میں تو ضرور اولاد ملے گی، اور اگر نہیں لکھا ہے تو پوری زندگی آدمی بھی اولاد میں رہے گا۔ اور یہ انبیاء کے ساتھ بھی ہوا ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں، انبیاء کے ساتھ بھی یہ مسئلے ہوئے ہیں۔ خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب اولاد نہیں تھی، انہوں نے دعا کی اللہ سے، کیا دعا کی؟ ربی ہب لی من الصالحین، اے اللہ تو مجھے نیک اولاد عطا فرما، اے اللہ تو مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم جب بھی اللہ سے دعا کریں، اولاد کی دعا کریں، تو نیک اور صالح اولاد ہمیں مانگنے چاہیے۔ اسی طریقے سے تیسری چیز یہ ہے کہ جب آدمی شادی کرے، نکاح کرے، تو یہ کوشش کرے کہ وہ عورت یا جس سے شادی ہو رہی ہے وہ جو ہے باکرہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا کہ اللہ کے نبی میں نے شادی کر لی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کس سے کی؟ کس سے کی؟ کہا اللہ کے رسول، ایک طیبہ خاتون تھی، ایک طیبہ عورت تھی، شادی شدہ تھی، میں نے اس سے شادی کر لی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو نصیحت کی، آپ نے کہا کہ کیوں نہیں ایک باکرہ سے کی، تمہاری عمر کی ہوتی، تم دونوں رہتے، اچھی زندگی گزارتے، ان سے کرنے کا کیا فائدہ؟ تو صحابی رسول نے اپنا مقصد بیان کیا۔ دیکھیے، اپنے بارے میں نہیں سوچتے ہیں، کہا کہ اللہ کے رسول میرے پاس کچھ بہنیں ہیں، میرے پاس کچھ بہنیں ہیں، مجھے خوف ہوا میں اگر اپنی عمر کی کسی لڑکی کو شادی کر کے لاؤں گا تو وہ میری اور میری بہنوں کے درمیان حائل ہو جائے گی، اور اس عمر کی عورت سے میں نے نکاح کیا ہے تو یہ عورت میری بہنوں کی اچھی تربیت کرے گی، ان کی اچھی جو ہے اصلاح ہوگی، اور ان کے اندر ایک دینداری پیدا ہوگی۔ دیکھیے کتنا بڑا مقصد ہے۔ تو کبھی کبھی اس سے پتہ چلا کہ کچھ چیزوں کے لیے بہت ساری چیزیں قربان بھی کرنی پڑتی ہیں، بہت ساری چیزوں کی قربانی بھی دینی پڑتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ صحابی رسول جو ہے یہ ان کا طریقہ تھا۔ آج ہمیں بھی یہ اصول اور ضابطہ اپنانا چاہیے کہ ہمیں دینداری کو ترجیح دینا چاہیے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ جو تھے وہ دینداری کو ترجیح دیتے تھے، وہ دنیا نہیں دیکھتے تھے، وہ اپنا مفاد نہیں دیکھتے تھے۔ اگر وہ دنیا دیکھتے، اپنا فائدہ دیکھتے، ظاہر سی بات ہے وہ کوشش کرتے میں اپنی ہم عمر لڑکی سے شادی کر کے لے کے رہوں۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، آج ہمارے معاشرے کے اندر اگر کہیں کوئی دیندار اور با اخلاق رشتہ کسی کے پاس پہنچے اور وہ اس کا انکار کر دے، یا یہ کہے نہیں اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اس کا گھر نہیں ہے، یا جو ہے وہ لوگ تو بس یوں ہی زندگی گزار رہے ہیں، ہے نا، ان کے پاس کوئی جاب نہیں ہے، کوئی کام نہیں ہے، یقیناً ایک باپ یہ حق رکھتا ہے کہ یہ ساری چیزیں دیکھے کہ وہ جہاں اپنی بیٹی کو بھیج رہا ہے وہاں اس کی زندگی سیٹ ہونی چاہیے،
یہ ایک باپ کا پورا حق ہے، یہ سوچنے کا بھی پورا حق ہے، لیکن ایک باپ کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ کسی ایسے بچے کا انتخاب کرے جو دیندار ہو، با اخلاق ہو، اگر کچھ کمزوریاں ہیں اس کو بھی پورا کرنے کی کوشش کرے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، اگر ایسا نہیں کیا، دینداری اور اخلاق کو ترجیح نہیں دی، آئیے میں آپ کو نبی کی حدیث سناتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اذا جاءکم من ترضون دینہ وخلقہ، اگر تمہارے پاس کوئی ایسا رشتہ لے کر کے آئے، کوئی ایسا رشتہ آئے جس کے دینداری سے تم بہت زیادہ متاثر ہو، جس کے اخلاق تمہیں پسند آ جائیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فزوجوہ، تم اس سے نکاح کر دو، اپنے بچے یا بچی کی شادی کر دو۔ وَإِلَّا تَفْعَلُوا، اگر ایسا نہیں کرو گے تَكُنْ فِي الْأَرْضِ فِتْنَةٌ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ، اس روئے زمین پر بہت بڑا فتنہ برپا ہو جائے گا، بہت بڑا فساد ہو جائے گا۔ میرے بھائیو، آج آپ دیکھ لیجئے اپنے آنکھوں کے سامنے، ہم دینداری کو ترجیح نہیں دیتے ہیں، بعد میں یہی ماں باپ خون کے آنسو روتے ہیں، انہیں کو پچھتانا پڑتا ہے اور یہ کہتے ہیں اے کاش اگر ہم نے اپنے بیٹے کے لیے ایک بااخلاق بیٹی کا رشتہ ڈھونڈا ہوتا، ایک دیندار لڑکی کو ترجیح دی ہوتی، میرے لیے بڑا اچھا ہوتا۔ ایک بیٹی کا باپ سوچتا ہے اے کاش میں نے ایک دیندار لڑکے کو ترجیح دی ہوتی، میرے لیے بہت اچھا ہوتا۔ میرے بھائیو، اس لیے دینداری کو ترجیح دینا چاہیے۔ آج اگر دیکھیں شادیوں کے معاملات میں میرے بھائیو بہت زیادہ رسم و رواج اور بہت زیادہ ایسی چیزیں غیر شرعی طور پر انجام دی جاتی ہیں جس کو دیکھنے کے بعد دل میں بڑی تکلیف ہوتی ہے اور زبان پر بلا کسی جھجک کے یہ جملے جاری ہوتے ہیں کہ اے اللہ یہ کس دن رات کے مسلمان ہیں۔ آج آپ دیکھ لیجیے مسلمانوں کی شادیوں کو جا کر کے، جہاں پر نکاح ہو رہے ہیں، شادیاں ہو رہی ہیں، آپ گزریں، میں نے تو ایک بار جب گانے کی آواز اپنے کانوں میں سنی، میں نے پوچھا یہ کس کی شادی ہے؟ مجھے بتایا کہ ایک مسلمان کی شادی ہے، ایک مسلمان کی شادی ہے جس کی شادی میں عورتیں ڈانس کر رہی ہیں، ناچ رہی ہیں، باجے بجائے جا رہے ہیں، فوٹوگرافر عورتوں کے بیچ میں گھس کر کے ان کی فوٹوਆਂ لے رہا ہے، لیکن کسی کے دل میں یہ غیرت پیدا نہیں ہوتی، یہ حمیت پیدا نہیں ہوتی ہے کہ اس آدمی کو روک سکے۔ میرے بھائیوں کیسے آپ اس بات کو گوارا کریں گے کہ آپ کی بہن، آپ کی بیٹی کہیں گئی ہے اور وہاں ایک اجنبی آدمی، ایک غیر محرم آدمی جا کر کے ان کی فوٹو لے رہا ہے، ان کی تصویریں لے رہا ہے اور وہ تصویریں وہ قید کر رہا ہے کیمرے کے اندر، اور ایک باپ مزے لے کر کے دعوت اڑا رہا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الحیاء والایمان قرنا جمیعا، یہ حدیث دل کے کسی گوشے میں بٹھا لینا کہ حیا کو، ایمان کو جمع کر دیا گیا ہے۔ اذا ذهب احدهما ذهب الاخر، ان میں سے کوئی ایک چیز جدا ہو جائے تمہارے دل سے، حیا نکل جائے ایمان نکل جاتا ہے، ایمان چلا جائے حیا چلی جاتی ہے، دونوں کو اللہ نے ایک جا رکھا ہے، حیا اور ایمان۔ میرے بھائیوں، آج اگر ہماری شادیوں کے اندر ہماری عورتیں گانے اور بجانے پر ڈانس کریں، ناچیں، ہمارے بچے ناچیں، میرے بھائیوں ہم کہتے ہیں ایسا مسلمان اپنے آپ کو مومن اور مسلمان کہنے کا حق رکھتا ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں کوئی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک، اس کے والد، اس کے اولاد، کائنات کی تمام چیزوں سے زیادہ، تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ ہمارے نزدیک اگر سماج کے رسم و رواج نبی کی تعلیم سے زیادہ اہم ہے، اگر ہمارے نزدیک نبی کی تعلیمات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے زیادہ لوگوں کی طعن و تشنیع کا ہمیں فکر ہے، غم ہے، یاد رکھیے ہمارے دلوں سے ایمان رخصت ہو چکا ہے۔ ہمیں اپنے اعمال پر، اپنے مسلمان ہونے پر، اپنے آپ پر غور کرنا چاہیے، گریبان میں جھانکنا چاہیے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، اسی لیے میں کہتا ہوں میرے بھائیو، آج کے اس پرفتن دور میں، آج کے اس فتنوں کے دور میں اگر کوئی ان رسوم و رواج سے بچ جاتا ہے، ان رسومات سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے اور اپنی شادیوں کو سادگی کے ساتھ، بغیر کسی گانے کے، بغیر کسی بجانے کے، نبی کے سنت پر عمل کرتے ہوئے انجام دیتا ہے، میں کہتا ہوں کہ یقیناً انشاءاللہ زمانے کی بغیر فکر کیے ہوئے کہ لوگ کیا کہیں گے، اس نے ایسا کیا وہ اجر و ثواب کا انشاءاللہ ضرور مستحق ہوگا، ضرور مستحق ہوگا۔ میرے بھائیوں، اس لیے آج جتنے بھی رسومات، رواج ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں،
ہمیں اس کو روکنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے اگر اللہ نے ہمیں اور آپ کو طاقت دی ہے تو۔ یہ نہیں کہنا چاہیے نہیں مول صاحب گھر کی عورتیں ہیں کر لیا، آپ کی استطاعت اور طاقت ہے، آپ روکیے اس کو، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ الرجل راع، ایک آدمی اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، اپنے اہل و عیال کا ذمہ دار ہے، اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ایک عورت اپنے گھر کی ذمہ دار ہے، اپنے گھر کے بارے میں ذمہ دار ہے، اس عورت سے بھی سوال کیا جائے گا۔ اگر ہمارے بچے ہم سے چھپ کر کے ہماری شادیوں میں جا کر کے کسی کونے میں ناچ رہے ہیں، ہماری ذمہ داری ہے ان کی خبرگیری کرنا۔ ہماری بچیاں کہیں جا کر کے ڈانس کر رہی ہیں، ہماری ذمہ داری ہے ان کو پکڑنا، ان کو متنبہ کرنا، ان کی اچھی تعلیم دینا، ان کی اچھی تربیت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ایسا نہیں کیا، اگر نہیں روکا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہمیں جواب دینا پڑے گا، اللہ کے پاس ہمیں منہ دکھانا پڑے گا۔ کیا منہ لے کر کے جائیں گے ہم اور آپ؟ میرے بھائیوں، اصل میں لاک ڈاؤن وغیرہ ہو گیا، اور لاک ڈاؤن کے بعد جب سے ماشاءاللہ ساری چیزیں اوپن ہوئیں، کثرت سے شادیاں ہو رہی ہیں، اور تقریباً 1-2 ہفتے سے لگاتار شادیاں جو دیکھنے میں آ رہی ہیں، مسلمانوں کی شادیاں، گانے بجانے ڈانس اور جتنے رسومات، دیکھ دیکھ کر کے جب سے اتنی تکلیف اور اتنی شدید تکلیف محسوس ہوتی ہے کہ واللہ اس کو میں بیان نہیں کر سکتا ہوں، اس کو میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ میرے بھائیوں، یہ ہمارے اور آپ کے گھروں کا حال ہے، مسلمان کے گھروں کا حال ہے، اس لیے ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اور آگے چلتا ہوں، ایک آخری بات بیان کر کے اپنی بات ختم کر دیتا ہوں کہ کچھ فاسد، چونکہ عنوان میرا تھا اسلام کا عائلی نظام کیا ہے۔ دیکھیے کچھ نکاح ایسے ہیں جن کو اسلام نے فاسد قرار دیا، وہ نکاح نہیں ہوتا ہے۔ پہلے نمبر پر نکاح شغار ہے۔ نکاح شغار یہ بدلے کی شادی ہوتی ہے۔ اگر کوئی کسی سے کہتا ہے تم اپنے بیٹی یا اپنے بہن کی شادی میرے بیٹے یا میرے جو ہے بھائی سے کر دو، ہے نا، یا پھر اس بدلے میں میں اپنے بیٹے یا بہن کی شادی تمہارے گھر میں کسی سے کر دیتا ہوں، بدلے والی شادی، اس پر کوئی مہر متعین نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا شغار فی الاسلام، اسلام میں یہ شادی کا کوئی تصور نہیں ہے، اور اس طریقے کی شادی کرنا جائز اور درست نہیں ہے جو بدلے کی شادی ہو، اگرچہ اس میں آدمی جو ہے مہر متعین کرتا ہو۔ اس کے علاوہ ایک دوسری شادی اور دوسرا نکاح جو فاسد ہے، نکاح حلالہ ہے، جو آج بہت زیادہ رائج ہے لوگوں کے اندر، کہ کسی کو اس کے شوہر نے 3 طلاق دے دیا، اب اس عورت کو پہلے شوہر کے لیے حلال ہونا ہے، تو ایک صورت یہ اپنائی جاتی ہے کہ کوئی نکاح کر لے چند مختصر وقت کے لیے، اور اس کے بعد وہ بیوی واپس اپنے پہلے شوہر کی طرف لوٹ جائے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن لو کہ نکاح حلالہ یہ جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، حرام ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، جو آدمی حلالہ کرتا ہے، جو کرواتا ہے، دونوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے۔ وقت نہیں ہے، مزید وضاحت کرتا تھا، بس اتنی بات سمجھ لیجئے، یہ ایک عورت کے ساتھ ظلم ہے، یہ ایک عورت کی عزت و آبرو کے ساتھ کھیلنا ہے، اور ایسے لوگ جو ان کی عزت و آبرو کے ساتھ کھیلتے ہیں وہ اس قوم کے سانڈ ہیں، ان کو اس جرم کی سزا دینی چاہیے، اس عمل سے ان کو روکنا چاہیے۔ اور جو یہ گندی حرکتیں کرواتے ہیں، یہ گندے اعمال کرواتے ہیں، میں تو کہتا ہوں کہ حلالہ ایک عورت کا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی غلطی کیا ہے؟ حلالہ تو اس بدتمیز کا ہونا چاہیے جس نے اس کو طلاق دیا ہے، جو مجرم آدمی ہے اس کا حلالہ ہونا چاہیے۔ ایک عورت کیا کرتی ہے؟ ایک ساتھ بیٹھے 50 طلاق دے دیا، 4 سے 5 بار شراب کے نشے میں آیا طلاق دے دیا، اب کیا کرنا مول صاحب؟ بیوی کو واپس لانا ہے، جاؤ حلالہ کرواؤ، جاؤ کسی اور کے حوالے کرو، نعوذ باللہ۔ ایک معصوم سی عورت کی عزت کے ساتھ، اس کی آبرو کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا ہے۔ میں کھلے عام کہتا ہوں، اگر نبی کی حدیث کو، نبی کی اس تعلیم کو کہ طلاق ایک ہی مجلس میں 1000 نہیں 1,00,000 بار آپ دے دیجئے، ایک ہی طلاق مانا جائے گا، اگر اس حکم کو ہم لوگ مان لیتے، قرآن اور سنت کے مطابق عمل کر لیتے، اللہ کی قسم حکومت کے ایوانوں میں، ان کی بنیادوں میں تزلزل برپا ہو جاتا۔ اس حکم کو تبدیل کرنے کی ان کے اندر جرات نہیں تھی، ہمت نہیں تھی۔ ہماری اور آپ کے برے اعمال ہیں،
बुरी कारस्तानियाँ हैं कि हमने इस हुक्म में अपने अक़वाल को, उलमा के अक़वाल को तरजीह दिया, नबी की हदीस को बालाए ताक़ रखा। आज यही वजह है कि तलाक़ के मामलात में हम हुकूमत के सामने झुके हुए हैं। किसी के अंदर हिम्मत है तलाक़ दे के देख लो, आपकी पूरी जायदाद प्रॉपर्टी सब खींच ली जाएगी, आप करके देख लो। हमने अगर हदीस पे अमल किया होता, आज किसी के अंदर इतनी जुरात नहीं थी कि हमारे मामलात में दखल दे करके कानून नाफिज करते कि कोई तलाक़ नहीं दे सकता। मेरे भाइयों, इसी तरीके से निकाह शिगार और निकाह हलाला के अलावा एक और निकाह करवाया जाता है, निकाह मुताआ, जो एक मुतअय्यन मुद्दत तक के लिए होता है। वो भी नाजायज़ है, वो भी हराम है। कोई ये कहे नहीं एक हफ़्ते के लिए, एक महीने के लिए मैं इससे शादी कर रहा हूँ, उसके बाद इसको मैं तलाक़ दे दूँगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको भी हराम करार दिया और आपने कहा कि आज के बाद निकाह मुताआ को मैंने हराम कर दिया, ये जायज़ नहीं है। इसी तरह निकाह बनियत तलाक़, ये चौथी किस्म है, ये भी करना हराम है। कोई आदमी ज़बान से तो नहीं करता, ज़बान से कहता नहीं है। अल्लामा इब्नुल उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कोई निकाह करे और निकाह करते वक्त ज़बान से ना कहे कि मैं एक महीने के लिए, एक साल के लिए निकाह कर रहा हूँ, लेकिन दिल में ये नीयत कर ले कि मैं इससे शादी कर रहा हूँ, एक साल के बाद इसको तलाक़ देना है। अल्लाह के फरमाते हैं कि ये निकाह करना भी जायज़ नहीं, हराम है, क्योंकि ये धोखा है एक औरत के साथ, धोखा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन गश्शना फलैसा मिन्ना, जो धोखा दे वो हम में से नहीं है। क्या एक आदमी अपनी बहन के लिए, अपनी बेटी के लिए गवारा करेगा कि उससे कोई निकाह करके एक साल के बाद उसको कोई तलाक़ दे दे? जब नहीं गवारा करेगा, अल्लाह के नबी ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बा लिअखीहि मा युहिब्बु लिनफ्सी, तुम में कोई आदमी उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि अपने भाई के लिए वही चीज़ पसंद ना करे जो अपने लिए पसंद करता है। हम नहीं पसंद करते हैं कि हमारे साथ ये हो, किसी और के लिए हम बात कैसे सोच सकते हैं? मेरे भाइयों, ये चंद बातें थीं टूटे फूटे हुए अल्फाज में आपके सामने रखी हैं। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इनमें से जो सही और दुरुस्त बातें हैं उस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए, और समाज के अंदर जो गलत रसूमात और रिवाज हैं अल्लाह ताला उन सब से हमारे माशरे को, हमारे समाज को पाक व साफ़ कर दे, और कुरान और सुन्नत के मुताबिक हमें निकाह और शादियों को करने की तौफीक अता फ़रमाए, बुराइयों से बचाए। आमीन। तक़ब्बल रब्बुल आलमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।